انس، بڑا امپورٹنٹ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی اہمیت کیا ہے ایسے میں جب پہلے ہم سعودی عرب کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے کہ ایک پر حملہ جو ہے وہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اب اسٹریٹجیکلی یہ ایک اور معاہدہ سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ جو ہے وہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب تینوں ملکوں کے اوپر حملہ تصور کیا جائے، تو اہمیت کیا ہے اس کی؟ بہت بہت شکریہ نیئر فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں، دو تین ایسپیکٹس ہیں اس کے. یہ معاہدہ تقریباً 7 سے 8 ماہ لگے اس کو نیگوشیٹ ہونے میں، اور اس کا ایک بہت بڑا سٹیکنگ پوائنٹ تھا کہ جو آرٹیکل 6 ہے اس آرٹیکل 6 کو بائی پاس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس معاہدے کی سگنیفیکنس کو لے کے جو اسٹرکچرل یا جو جسے کہتے ہیں نا کہ دیرینہ دشمن جو تمام تر ممالک کے ہیں، ان کو ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں شٹ اپ کال دی گئی ہے اس معاہدے کے ذریعے. فار ٹھیک ہے. انسٹنس پاکستان کے لیے جو ایکسیسنشلی جو دشمن کے طور پہ آتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے انڈیا ہے. پاکستان کی ایک جنگ ہوئی، اور اسی طرح ٹرکی کے لیے اسرائیل ہے، اور اسرائیل کی جانب سے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، اور سعودی عرب کے لیے ایران بیک پراکسیز ہیں. تو اس کانٹیکس کے اندر یہ معاہدہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ صرف ایک معاہدہ، یہ ایک پیس آف پیپر نہیں ہے، جی ایک جی. شارٹ ٹرم ایگریمنٹ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جہاں پہ آپ نے ایک پر حملہ، سب پر حملے کی بات تو کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہی کہ کیپیسٹی انہانسمنٹ کی ہم بات کریں گے. کیپیسٹی انہانسمنٹ میں کون مستفید ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے پرسنل کے پاس. پاکستان کی افواج نے وار آن ٹیرر لڑی، گھر کے اندر بہت دہشت گردوں کا قلع کما کیا. 1 لاکھ سے زیادہ شہری اور فوجی جوان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو پاکستان کے پاس جو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ڈیفینس انڈسٹری ہے، جو اسٹرینتھنڈ ڈیفینس انڈسٹری ہے، وہ ٹرکی کی ڈیفینس انڈسٹری کافی زیادہ اسٹرینتھنڈ ہے. اور اسی طرح اگر ہم مانیٹری پرسپیکٹو میں بات کریں تو سعودی عرب کی جو بیکاز آف دی آئل اکانومی جو جتنی فائنینشیل سپورٹ سعودی عرب کے پاس ہے، سو ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ایک سرٹن سیٹ آف ایکسپرٹیز ہے جو کہ وہ لے کے آ رہے ہیں. اور اسی لیے اس معاہدے کی سگنیفیکنس صرف ایک پیس آف پیپر سے زیادہ اسٹریٹجک سطح کے اوپر ریجنل اور گلوبل ری الائنمنٹس کے لیے بہت زیادہ اس کا کافی زیادہ امپیکٹ ریجنل ہوگا. اور جی گلوبل ری الائنمنٹ کی آپ نے بات کی، میں اس طرف بھی آؤں گی، لیکن مشرقی صاحب میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ 7 مہینے لگے، 7 مہینے سے زائد کا عرصہ لگا ہے اس تمام معاہدے کو ایک سرفیس ہونے میں، اس کو کنکریٹ شکل میں سامنے آنے میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے، آپ کی نظر سے بھی یقینی طور پر گزرا ہوگا، تو اس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ جو مقصد تھا اس معاہدے کا وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ تمام ممالک جو چاہ رہے تھے، تینوں ممالک کے جن شکوں کے اوپر جو ہے وہ اختلافات تھے وہ دور ہو گئے، اور اب ہم ایک اچھے معاہدے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں جس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے مثبت نکلیں گے؟ بہت شکریہ نیئر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹلی اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک طرح سے پورے خطے میں اور پوری دنیا میں ایک میسج چلا گیا کہ وہ کوششیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پرائم منسٹر کر رہے تھے، اسی طرح طیب اردگان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ایک طرح سے ایک خطے کے اندر جو جوائنٹ ڈیفینس امبریلا ہے وہ ڈیزائن کی جائے. اور پاکستان کا جیسے ہی سعودی عرب سے اسٹریٹجک معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے امیڈیٹلی اس بات فوراً ہی دیکھا گیا کہ ترکی کی جانب سے اور خطے کے دوسرے ممالک کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کی بازگشت سنائی دی ہمیں. چاہے وہ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان کی سٹیٹمنٹ ہو، پاکستانی وزیر جو تھے رضا حیات حراج کا سٹیٹمنٹ ہو، یا باقی معاملات ہوں. ایک چیز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہمیں سمجھنی ہوگی، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر بات ہے مسلم بلاک کی، مسلم ڈیفینس جس کو کہتے ہیں نا کہ امبریلا کی، اور اس کا فائدہ اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ وہ تمام خطے کے اندر وہ تمام اینٹی مسلم ممالک کہہ لیں، یا وہ ممالک جو پرٹیکولرلی خل حالت میں خطے کو کشیدگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا کلیئر میسج ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی بھی ہو. اور ایک چیز انڈیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا نے جہاں بڑی انویسٹمنٹ کی، سعودی عرب کے ساتھ بڑا کچھ کیا، اس کے بعد اس کی کوشش تھی کہ یہ معاہدہ کسی بھی طرح نہ ہو، اور اس نے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی پاکستان کے حوالے سے. لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اس کامیابی سے نہ صرف اس معاہدے کو عملی جامہ پہنایا، بلکہ میں فیوچر میں اس کا، جیسے ہم بات کرتے ہیں، اس کو ایکسپینڈ ہوتے بھی دیکھ رہا ہوں. طیب اردگان بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ان کا اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی خیال ہے، محمد بن سلمان اس میں آن بورڈ ہیں. اور بالکل دیکھیں یہ ایک بڑا آئیڈیل کمبینیشن بن رہا ہے ان تین
تین ممالک کے دفاعی معاہدے کا. ایک طرف سے سعودی عرب کی آئل اینڈ رچ اکانومی اور سعودی عرب کی ایک خادم حرمین شریفین ہونے کی جانب سے پوری امت مسلمہ کی جانب سے ایک ان کی ایک خاص ایک سٹیچر ہے. دوسری طرف پاکستان نے بنیان المرصوص میں جس طرح انڈیا کو سبق سکھایا اور اس کے بعد جو پاکستان خطے میں کی سٹیبلائزر فیکٹر بن گیا ہے, اس حوالے سے پاکستان کا کردار. اور تیسری جانب ترکی جو کہ بڑا واضح طور پر نہ صرف نیٹو کے اندر اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے, دوسری جانب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی جس طرح پاکستان کے بڑے اچھے ریلیشن ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ استنبول آئے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وہاں پر بھی بات ہوئی, وہاں پر بھی طیب اردگان کو سراہا گیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تین بڑی لیڈرشپ کا اکٹھے ہونا ہے یہ بڑا بہترین شگون ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جو ایکسپینشنسٹ یعنی کہ اسرائیل ہو گریٹر اسرائیل کے نام پر یا انڈیا ہو اکھنڈ بھارت کے نام پر یا کوئی بھی پراکسیز کسی کی بھی ہوں, چاہے وہ ہوتیز کی شکل میں ہو, کوئی بھی اگر ان کو تھریٹ کرے گا. لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں مشرقی صاحب کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ایسا ٹائم جس وقت ہم یہ مستقل بات کر رہے تھے کہ تمام کو جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے, اس وقت جب امریکہ اور جو ہے وہ ایران کے درمیان ایک چپکلش موجود ہے, اس میں اسرائیل بڑا نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے, انڈیا کا اپنا ایک رول موجود ہے. تو ہم یہ دوسرے ممالک کے رول کے اوپر آئیں گے اور ان کے اوپر اس پیکٹ کے اثرات اور آگے لانگ ٹرم پالیسیز کے اوپر بات کریں گے. لیکن انس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ بڑا کلوزلی اس سارے پروسیس کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو ابھی تک تو یہ ہوا کہ وہاں پر تینوں سربراہان مملکت اکٹھے ہوئے, انہوں نے بڑا ان کا پرتپاک استقبال ہوا, اس کے بعد وہاں پر جو ہے پیکٹ پر سگنیچر ہو گئے. اب اس کے بعد آپ آگے کی ایکٹیویٹی کیا دیکھ رہے ہیں, کیا مصروفیات ہوں گی وہاں پر, کون سی اہم جو ہے سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سائیڈ لائن ملاقاتیں جو تینوں سربراہان مملکت جو ہیں ان کی ہونی ہے آپس میں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ آلریڈی سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے. سعودی ولی عہد نہ صرف سعودی ولی عہد ہیں بلکہ سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی ہیں, تو ان کے وقت سے ملاقات ہو چکی ہے. اب سے کچھ دیر میں ہمیں شاید اس بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ سعودی کے پاکستان اور ترکیہ کے جو وزیر اعظم اور صدر ہیں ان کے وفود کی ملاقات ہو جائے گی. اور یہی ملاقاتیں ہیں جس کے بعد عمرے کی سعادت آلریڈی حاصل کر چکا ہے پاکستانی وفد, تو پھر آج رات میں کسی وقت وہ روانہ ہو جائے گا. لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا یہاں سے, میرے خیال سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ سٹیپس میں جو ہمیں بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جو ٹرائلیٹرل سیکیورٹی کوآپریشن ہے ڈیفنس میں, ڈیٹرنس میں, ریجنل اسٹیبلٹی کے حساب سے, وہ اس کے اوپر فوکس ہوگا اور کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر فوکس ہوگا دونوں سائڈ سے, تینوں سائڈس کا, کہ ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھا جا سکے. جی